الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں پورا سال عافیت کے ساتھ چلایا اور اب ہمیں اسلامی اخیری مہینے کے اندر داخل کر دیا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس پورے مہینے کے فضائل احادیث کے اندر موجود ہے۔ بالخصوص شروع کے جو 10 دن ہیں ان کے فضائل احادیث کے اندر کثرت سے آئے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے بیان فرمائے ہیں، صحابہ کرام نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو عشرہ ابھی ہمارا چل رہا ہے اس عشرے کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، اس عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس عشرے کے اندر ہم جتنی زیادہ عبادتیں کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہم مانگ لیں۔ یوں کہے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ عشرہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے مہمان بن کر آیا ہے۔ ہم دعا کرتے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عشرے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کی فضائل کے اندر میں 4-5 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بالخصوص عرفہ کے دین کا روزہ یہ کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس سلسلے میں روایات موجود ہے۔ سب سے پہلی روایت شرح معانی الآثار کے اندر موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ حضرت بتائیے کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یوں بیان فرمایا کننا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعدلہ بیوم سنۃ، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور اس دن کے ایک روزے کو ہم پورے 1 سال کے برابر شمار کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ اس ایک دن کا روزہ رکھنا یہ ایسا ہے کہ گویا کہ کوئی بندہ پورا سال روزے رکھے۔ اب ایک بندہ ہمارے سامنے ہو کہ جو پورا سال روزے رکھتا ہو، ہماری نظر کے اندر کتنی بڑی عزت ہوتی ہے، ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ بندہ سال بھر روزے رکھتا ہے، ہمارے دل میں اس کی اتنی محبت ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت کے اندر اس کی کتنی محبت ہوگی، اللہ رب العزت کے یہاں پر اس کی کتنی مقبولیت ہوگی۔ تو اگر ہم اس ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیں گے تو پورے سال کے روزے کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ دوسری روایت موجود ہے شعب الایمان للبیہقی کے اندر۔ اس حدیث کی راویہ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صیام یوم عرفۃ کصیام الف یوم۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ کا ثواب یہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اب اگر ہمیں 1000 روزے رکھنے ہو تو کم از کم ہمیں 10 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور عرفہ کے دن کی فضیلت کتنی ہے اس کے روزے کی کہ کوئی بندہ اگر ایک روزہ رکھتا ہے عرفہ کے دن کا تو 1000 روزوں کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ تیسری روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امید بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو مجھے امید ہے اس بات کی کہ اس کے ایک سال پہلے کے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، اور ایک سال کے بعد کے روزے یعنی بعد کے جو گناہ ہے وہ بھی اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ یعنی مغفرت کا اعلان اللہ رب العزت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، مغفرت کا اعلان، اور اس سے بڑھ کر ہم مسلمانوں کے لیے میرے دوستوں اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھی روایت، اس روایت کے راوی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قال من حفظ لسانه حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص عرفہ کے دن اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی کانوں کی حفاظت کرے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس دن سے لے کر دوسرے عرفہ کے دن تک کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں تو روزے کی بھی بات نہیں ہے، اگر روزہ رکھتا ہے اور ان تینوں اعضاء کی حفاظت کرتا ہے تو پھر تو ثواب اور بڑھ جائے گا، لیکن اگر کسی بندے نے روزہ نہیں رکھا ہے، بس اس دن کے اندر اپنی کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، تو اللہ رب العزت ایک عرفہ سے لے کر دوسرے عرفہ تک کے درمیان اگر گناہ ہو سکتے ہیں تو وہ سارے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اور آنکھوں کی حفاظت تو کرنا میرے دوستوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں سے جو گناہ کریں گے، آنکھوں سے جو گناہ کریں گے اور دل سے جو گناہ کریں گے، اللہ رب العزت کے دربار میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا۔ تو یہ فضیلت موجود ہے۔ اسی طریقے سے اب ہمیں عرفہ کے دن کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کون سے اعمال کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں روایت موجود ہے، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا عرفہ کے دن کثرت سے ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر، یحیی و یمیت کا لفظ نہیں ہے، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا عمل جو ہمیں عرفہ کے دن کرنا ہے وہ کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو دعائیں کثرت سے مانگنی ہے۔ ہمارے جو رشتہ دار حج پر گئے ہیں ان کو بھی اس بات کی تلقین کریں، اس بات کی نصیحت کیا کریں کہ آپ اس دن دعائیں بہت زیادہ کیا کریں، 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل دعائیں مانگیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ دعاؤں کی قبولیت کا جو بہترین دن ہے ان تمام دنوں میں سب سے بہترین دن وہ یوم عرفہ ہے۔ تو اس دن ہم دعائیں کثرت سے کیا کریں۔ اور تیسری چیز، اللہ رب العزت اس دن کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے اللہ رب العزت ان کو بری کر دیتا ہے۔ اور میرے دوستو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ انسان کامیاب ہے۔ ہمارے دل کے اندر جہنم کا خوف ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی گرمی اگر زیادہ ہو جاتی ہے، اگر کوئی بندہ ہمیں یوں کہے نا کہ اس گرمی کے اندر ماربل کے اوپر یا ٹائلز کے اوپر آپ کو ننگے پاؤں کھڑا رہنا ہے، میرے دوستوں ہم 20 سیکنڈ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ وضو خانہ دور ہوتا ہے، مسجد دور ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا ہے، وہاں پر چل کر جانا ہوتا ہے۔ تو اہل مساجد مصلی حضرات کی سہولت کے لیے وہاں پر کارپیٹ بچھا دیتے ہیں، وہاں پر گدا جیسا بچھا دیتے ہیں تاکہ مصلی حضرات کو تکلیف نہ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر اپنا پاؤں رکھ سکیں۔ یہ ہمیں
50 ڈگری اگر گرمی پڑتی ہے ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، میرے دوست ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظائف بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں کہ ان دعاؤں کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ بلکہ جو انسان اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے، یہ دعا بار بار کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم اللہ رب العزت سے یوں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ فلاں بندے نے میری پناہ چاہیے، میرے سے پناہ چاہیے آپ سے، یعنی آپ سے پناہ مانگتا ہے کہ میرے اندر وہ نہ آئے، اے اللہ اس کو تو میرے سے بچا دے۔ جو انسان جنت کا سوال اللہ رب العزت سے بار بار کرتا ہے تو جنت اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ آپ کا فلاں بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے کہ آپ اس کو میرے اندر داخل کر دے، اے اللہ میری دعا کو اس کے حق میں قبول فرما دیجئے اور اس کو میرے اندر داخل کر دیجئے۔ خود جہنم کے اگر جہنم سے ہم پناہ مانگتے تو جہنم اللہ رب العزت سے ہمارے لیے دعائیں کرتی، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ہم رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر دیتے تھے۔ اس لیے ہم ان صورتوں کی بھی پابندی کریں۔ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت قبر کے فتنے سے اس کو بچا دیتے ہیں، قبر کے عذاب سے اللہ رب العزت اس کو بچا دیتے ہیں۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العزت قبر میں عذاب نہ دے، کیا اس بندے کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، فجر اور مغرب کے بعد اگر کوئی بندہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے بھی اللہ رب العزت بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور 9 ذی الحجہ کے دن میرے دوستوں روزہ بھی رکھیں، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں بھی کیا کریں، نوافل بھی اس دن کثرت سے پڑھا کریں۔ اس دن ہماری تہجد نہ جائے، رات کو ہم یعنی فالتو جو ہمارا جو دن رات گزر جاتی ہے گناہوں میں گزر جاتی ہے، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تہجد پڑھنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، چاستہ پڑھنی ہے، اور وہ عرفہ کی جب رات آ جائے تو اس رات میں ہمیں اوابین بھی پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ ملک کی تلاوت کرے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، سورہ دخان کی تلاوت کرے، کم از کم ایک پارہ قرآن کریم کے مزید تلاوت کرے، تسبیحات کی پابندی کرے، درود پاک پڑھے، کثرت سے استغفار کریں۔ ان اعمال کے اندر ہم اس دن اور اس رات کو گزاریں۔ ہم سب دعا کرتے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دن کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اب سوال ہوتا ہے، بسا اوقات لوگ واٹس ایپ کے اوپر لوگ کلپیں بھیجتے ہیں کہ عرفہ کا دن کون سا ہے، چونکہ سعودی عرب ہم سے اکثر آگے رہتا ہے، وہ آگے ہی رہتے ہیں، تو وہاں کا عرفہ کا دن کا اعتبار ہوگا یا ہمارا اعتبار ہوگا؟ تو محقق جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ عرفہ کا جو دن ہے وہ ہر ملک والے اپنے حساب سے طے کریں گے، یعنی ہمارے یہاں پر جس دن 9 ذی الحجہ آئے گی اسی دن عرفہ کا دن مانا جائے گا، سعودی عرب میں جو 9 ذی الحجہ کے دن آئے گا وہاں پر اس دن کے اعتبار سے مانا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔